آخر دنیا کی سب ریاستیں مل کر ظلم کے خلاف اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ اس ویڈیو میں شاید آپ کو اس کا جواب مل جائے۔ سو واچ ٹل دی اینڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چائنا اسرائیل کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے؟ اسٹیٹسٹا کے مطابق سال 2022 میں چائنا میں اسرائیلی امپورٹس تقریباً 4.6 بلین ڈالرز تک کی تھیں، اور اسی طرح اس سال چائنا نے اسرائیل کو 13.1 بلین ڈالرز تک کی ایکسپورٹس بھیجی تھیں، جن میں ٹیکسٹائلز اور الیکٹرانکس شامل تھیں۔ اس کے علاوہ چائنیز ورکرز کی ایک بڑی تعداد اسرائیل میں لیبررز کے طور پر جاتی ہے، جو کہ فلسطینی زمین پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی اللیگل سیٹلمنٹس میں کام کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشین خطے میں چائنا، جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا مخالف ملک ہے، فسکل ایئر 2024-25 میں انڈیا کا دوسرا بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی رہا ہے۔ اور چائنا پاکستان ریلیشنز پر تو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ایوری ون نوز دیٹ دیز ٹو کنٹریز آر نون ٹو بی دی آئرن کلیڈ بردرز۔ پاکستان کے پاس اس ریجن میں چائنا کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان نے کبھی بھی ویگر مسلمز کے بارے میں بات ہی نہیں کی، جو کہ چائنا کے شنجانگ پروونس میں چائنیز اسٹیٹ کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ نہ صرف یہ، بلکہ پاکستان اور انڈیا بھی آپس میں انفارملی ٹریڈ کرتے ہیں۔ الجزیرہ کے ایک آرٹیکل کے مطابق ان دونوں سو کالڈ آرچ رائیولز کے درمیان تقریباً 10 بلین ڈالرز کا ٹریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ آفیشیل فگرز سے بہت کم تو ہے، مگر اٹ شوز دیٹ ڈسپائٹ دیئر اسٹرینڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز، دونوں کے درمیان بیک ڈور تجارت کی جاتی ہے۔ اس سب کی روشنی میں اٹ از ہائیلی امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اکنامکس اینڈ ٹریڈ ڈرائیو ٹوڈیز انٹرنیشنل ریلیشنز۔ انہی دو فیکٹرز پر اسٹیٹس کے بائیلیٹرل ریلیشنز بیسڈ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری مارکسزم پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ مارکسسٹ تھیوری آف انٹرنیشنل ریلیشنز کا مین فوکس اس بات پہ ہے کہ دو ملکوں کے آپسی تعلقات کی واحد بنیاد ان کے اکنامک انٹرسٹس ہوتے ہیں۔ اس تھیوری کا کہنا ہے کہ کیپٹلزم ہی دراصل انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈرائیو کرتا ہے، جس میں ممالک صرف پروفٹس، وسائل اور سرمایہ کو اہمیت دیتے ہیں، اور نتیجے میں چند ممالک کی دنیا بھر پر اجارہ داری اور ویک اسٹیٹس کی ایکسپلوئٹیشن سامنے آتی ہے۔ مارکسسٹ تھیوری انٹرنیشنل ریلیشنز کی لبرلزم اور ریئلزم تھیوریز کی تردید کرتی ہے۔ لبرلزم کے مطابق اسٹیٹس کو آپس میں کوآپریشن اور تعاون کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ تھیوری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز پر فوکس کرتی ہے۔ ریئلزم کہتا ہے کہ اسٹیٹس ریشنل ایکٹرز ہوتی ہیں اور صرف پاور ڈائنامکس، کانفلکٹ اور اپنے مفاد کی بنیاد پر ایگزسٹ کرتی ہیں، بیسکلی سروائیو کرتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں۔ آج کی دنیا جیو پولیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف ٹرانزیشن کر چکی ہے، اور اس سب میں اسٹیٹس کبھی بھی اخلاقیات یا مورل آبلیگیشن سے کام لیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہ ایک حقیقت بن چکی ہے that nation states in today's international system function primarily on the basis of their economic interests, even if that means کہ انہیں worst human rights violations پر بھی خاموش رہنا پڑے۔ This somewhat proves the Marxist theory of international relations correct۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ And thank you for watching the video۔ Don't forget to like, share, subscribe and follow DigiTajziya on Instagram and Facebook۔